کر دیا. قبلہ اس مسئلے کو اور دوسرے مسئلے کو کمپیئر کرتے ہوئے یہ سوال ضرور پوچھنا چاہوں گا. یہ بہت سے لوگ جو شب معراج کا منکر کہتے ہیں دیوبندی حضرات کو، بھائی یہ تو معراج کے ماننے والے نہیں ہیں، اس لیے مسجدوں پہ لائٹیں بھی نہیں لگی ہوئی ہوتی ہیں. کیا اللہ کے رسول معراج کے اوپر نہیں تشریف لے گئے؟ کیا یہ فقط روحانی معراج ہے؟ اس کو اس طرح سے محدود کر دینا مناسب ہوتا ہے؟ معراج دو قسم کا نبی پاک علیہ السلام نے کیا ہے. ایک ہے معراج منامی جو نیند میں اور خواب میں ہوا ہے، جس کو معراج روحانی آپ نے لفظ استعمال کیا. دوسرا ہے معراج جسمانی، نبی علیہ السلام فزیکل تشریف لے کر گئے ہیں. ہم دونوں کے قائل ہیں، دونوں کے قائل. ان میں سے کسی ایک عقیدے کا انکار بندے کو بالکل باؤنڈری آف اسلام کے اینڈ پہ پہنچا دے گا. تو علماء دیوبند معراج کے قائل ہیں. 15واں پارہ پہلا صفحہ پہلی آیت تو ہمارے سامنے ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. تو جب یہاں آ گیا تو اس میں نہ تعویل ہو سکتی ہے نہ اس کا انکار ہو سکتا ہے، بلکہ فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ بھی موجود ہے سورۃ نجم. تو عند سدرۃ المنتہیٰ تک بات ہے. تو اس معراج کا انکار کون کر سکتا ہے؟ اس معراج سے کئی نظریات ثابت ہیں، کئی عقائد ثابت ہیں. صرف یہ ایک سیر نہیں ہے. دیکھو ہم کہتے ہیں نا ہم اچھی جگہ میں گئے ہیں وہاں برکت ملے گی، یہ بھی اسی سے ثابت ہے. قرآن کہتے ہیں الذی بارکنا حولہ. ہم نے نبی علیہ السلام کو سیر اسی لے کر آئے کہ وہ علاقہ بابرکت ہے. تو وہ بابرکت علاقہ کیسے ہے؟ وہاں انبیاء کرام کی قبور مطہرہ ہے، وہاں پر انبیاء کرام کی زندگی گزری ہے، وہاں پر مسجد الاقصیٰ ہے، قبہ صخرہ ہے، وہاں پر بیت اللحم ہے، بہت سی چیزیں وہاں پر موجود ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ استبراک بالاکابر، استبراک بالامکنہ، کہ بڑے سے برکت ملتی ہے یا بڑے کی جگہ سے برکات ملتی ہیں. تو یہ بھی ثابت ہے اس عقیدے اور نظریے سے. تو اس طرح کوئی پرابلم نہیں ہے. بلکہ معراج پہ بات ہوئی تو میں ایک بات اور بھی کر دوں، اس سے ختم نبوت بھی ثابت ہے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ میری ایک قادیانی سے گفتگو ہوئی تو اس نے مجھ سے سوال کیا. وہ آؤٹ آف کنٹری بات کر رہے تھے، وہ ان کے مربی ہیں ٹورنٹو کینیڈا سے نا. وہ مجھے کہنے لگے واٹ از دا ڈیفینیشن آف اپاسلنگ؟ آپ نبوت کی کیا تعریف کریں گے؟ اب نبوت کی کئی تعریفیں کی جا سکتی ہیں. میں نے اس کا نبوت کی آسان تعریف ہے، وہ اعلیٰ درجے کا شخصیت جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی ہو. وہ اعلیٰ درجے کا انسان نہیں، عام انسان سے گناہ ہوتا ہے. اعلیٰ درجے کا انسان جس سے گناہ قریب بھی نہیں جاتا، نبی. جس نے حضور کے پیچھے معراج میں نماز ادا کی ہے نا، وہ نبی ہے. تو مجھے کہنے لگے کہ یہ تعریف آپ نے کہاں سے لی ہے؟ میں نے کہا کہاں سے لیا کا معاملہ بعد میں، یہ تعریف غلط ہے، قرآن حدیث کے اپوزٹ ہے. تو آپ آیت پڑھ دیں، میں سوری کر لوں گا، اور اگر یہ ہے تو پھر اس کو مان لیں. پھر اس قادیانی نے مجھ سے پوچھا کہ پھر ختم نبوت کی کیا تعریف بنے گی؟ اب ظاہری بات ہے وہ خاتم اللہ علی قلوبہم سے اپنا مطلب نکالتا. میں نے کہا جی ان کے امام کلام خاتم النبی جی نے. تو یہ بھی معراج سے ثابت ہے. اس معراج کی رات پہ کئی چیزیں ثابت ہیں. اسی پر جو آپ نے پہلے سوال کیا وہ بھی یہاں ایڈریس ہو سکتا ہے کہ دیکھیں انبیاء کرام کی صرف روحیں نماز پڑھنے آئی تھیں یا انبیاء جسم کے ساتھ آئے؟ تو یہاں لفظ ہے کہ انبیاء آئے. تو میں کہوں بھائی اویس آئے تو بھائی اویس کا نام صرف روح کا نہیں ہے، بھائی اویس نام صرف جسم کا نہیں ہے، روح مال جسد ہے. تو انبیاء کو حضور پاک علیہ السلام نے امامت کرائی ہے تو روح مال جسد انبیاء ہے. یہی تو عقیدہ حیات النبی سے معاملات ثابت. بھائی سبحان اللہ، آپ نے ایک تیر سے تین شکار کیے ہیں. حیات النبی بھی ثابت ہو گئے، اس سے عقیدہ حیات النبی بھی ثابت ہوا. اس سے اگر ہم ایک جگہ آگے جائیں تو ایک نظریہ اور بھی ثابت ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ انبیاء کرام کو یہاں حضور پاک علیہ السلام کے لیے بلایا گیا. حضور پاک علیہ السلام کی احادیث سیاست میں موجود ہے کہ جب میں پہنچا تو انبیاء موجود تھے. اس سے پتہ چلا مقتدی پہلے آتے ہیں، امام بعد میں آتے ہیں. ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ امام پہلے. ایک نظریہ اور بھی ثابت ہوتا ہے، وہ یہ کہ جو انبیاء نے نماز پڑھی حضور پاک علیہ السلام کے پیچھے، تو کیا انبیاء نے سورۃ الفاتحہ امام کے پیچھے پڑھی ہے؟ اگر آپ کہیں گے پڑھی ہے تو قرآن کہتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. محبوبم صرف آپ کو فاتحہ ملی ہے. آتَيْنَاكَ، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ صحائف میں. تو حضور پاک کو فاتحہ ملی، حضور نے پڑھی. تو جب انبیاء کی نماز با جماعت حضور کے پیچھے بغیر فاتحہ پڑھے ہو گئی تو ہماری کیوں نہیں ہوگی؟ بھائی کیا بات ہے، 4 مسائل کا حل نکل آیا اس میں. آمین بالجہر کا مسئلہ بھی نکال دے حضرت. کئی مسائل یہاں سے نکل سکتے ہیں، کئی نکل سکتے ہیں. ماشاء اللہ. قبلہ ہم نے